السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستوں، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سیرت النبی. اور نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یوں تو اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں آپ جتنا بھی لکھا جائے، جتنا بھی پڑھا جائے، جتنا بھی سنا جائے وہ کم ہے. لیکن پھر بھی میں جس کتاب سے آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی قدم با قدم. اس کتاب میں بہت ہی بیسک معلومات جو ہے وہ ہے، اور جو ہر بچے کو، ہر مسلمان بچے کو معلوم ہونی چاہیے، پتہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو بیسک معلومات ہے وہ آج ہمارے معاشرے میں بڑوں کو بھی نہیں پتہ. تو میری آپ سے درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور سنیں، ضرور دیکھیں. اور اگر آپ سننے میں یا دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آپ یہ کتاب ایک بار ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں یا انہیں پڑھائیں. 2 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، اور یہ کسی بھی کتب خانے سے آپ کو بآسانی مل جائے گی. اور اس کا قیمت جو ہے، ہدیہ جو ہے، وہ 800 روپے ہے، میرے خیال سے 800 یا 900 روپے. اس کی تالیف کی ہے عبداللہ فارانی نے، اور اس کے ناشر ہیں MIS پبلیشر. تو اس کے اندر جو ہے بہت ہی بیسک جو ہے معلومات ہے. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جو مکہ کے اور قریش کے حالات تھے وہ کچھ واقعات ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی آمد ہے، اور پھر آپ کی زندگی، آپ نے مکہ میں کس طرح سے تکلیفیں اٹھائیں، کس طرح سے آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو آنے کی دعوت دی، اور پھر آپ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف. اور اس طرح کی جو معلومات ہے وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. اگر کسی واقعے کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم سہارا لیں گے تاریخ ابن کثیر کا. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں بھی جگہ جگہ جو ہے البدایہ والنہایہ کا جو ہے حوالہ دیا گیا ہے. اور البدایہ والنہایہ کا اردو ایڈیشن جو ہے وہ تاریخ ابن کثیر ہے. تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں جو سب سے پہلے ہیڈنگ ہے وہ زمزم کے کنویں کی ہے، اور اسی ہیڈنگ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی نسل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کافی پھیلی، اور اتنا پھیلی کہ مکہ میں سما نہ سکی، اور پھر یہ پورے حجاز میں پھیل گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا قیدار، اور قیدار سے پھر پیدا ہوئے ایک شخص عدنان، اور پھر عدنان سے معاد، اور معاد سے نزار، پھر نزار سے مزر، اور مزر سے قریش بن مالک پیدا ہوئے. پھر قریش کی بہت اولادیں ہوئیں اور یہ مختلف قبیلوں میں بٹ گئے. ان کی اولاد میں قصی نے اقتدار حاصل کیا، اور قصی کے جو تھے وہ 3 بیٹے ہوئے. ایک بیٹے کا نام عبد مناف تھا، اور عبد مناف کی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے. ہاشم نے مدینہ کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا. ابھی شیبہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا. ہاشم کی جگہ ان کے بھائی مطلب نے لے لی مکہ میں، اور پھر وہ مکہ کے حاکم ہو گئے. یعنی مطلب جو ہے مکہ کے حاکم ہو گئے ہاشم کی جگہ. ادھر شیبہ جو ہے، جو ہاشم کے بیٹے تھے، وہ مدینہ منورہ میں پرورش پا رہے تھے. یوں ہی وقت گزرتا رہا تیزی کے ساتھ، اسپیڈ کے ساتھ، اور شیبہ جو ہے بلوغت کو پہنچ گیا اور جوان ہو گیا. اب جب مطلب کو پتہ چلا کہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو مطلب خود شیبہ کو مدینہ لینے گئے. اور جب شیبہ کو مدینہ سے لے کر مطلب مکہ واپس آئے تو لوگ سمجھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے. لیکن پھر مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے، اور یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے، اور یہ میرا بھتیجا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں نے شیبہ کو مطلب کا غلام ہی کہا. اس طرح شیبہ کا نام عبد المطلب کہلایا جانے لگا. انہی عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر اور عبد الرحمن پیدا ہوئے. عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. اور یہ عبد المطلب وہی عبد المطلب ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ نازل ہوا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو پورا مکہ کفار سب اللہ کے نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن عبد المطلب تھے جو اللہ کے نبی کی حمایت میں کھڑے تھے، لیکن یہ اپنے آخری دم تک بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ظاہر ہے ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ جو ہے حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے، اور عبد المطلب کو پھر خواب میں زمزم کا کنواں دکھایا گیا، زمزم کا کنواں دکھایا گیا اور کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ یہ کنواں جو تھا قبیلہ جرہم کے دور سے ہی بند تھا، کیونکہ قبیلہ جرہم مکہ کے سردار تھے اور انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی تھی۔ ان کا جو سردار تھا مزاز، اس نے اپنی قوم کو کافی سمجھایا کہ بے حرمتی نہ کرو، لیکن جب اس کی قوم نہ مانی، نہ سمجھی، تو اس نے اپنی قوم کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور جو سارا مال و متاع تھا، زیور وغیرہ اور تلواریں اور زرہیں جو جنگوں وغیرہ میں پہنی جاتی تھیں، وہ سب کنویں میں ڈلوائیں اور کنواں مٹی سے بند کروا دیا۔ یہ کنواں ویسے بھی کافی پہلے سے خشک ہو چکا تھا، لیکن مزاز نے اس کے اندر سارا مال و دولت اور تلواریں اور زرہیں وغیرہ ڈال کے اوپر سے مٹی ڈلوا کر بالکل بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر بنو خزاع آئے اور انہوں نے بنو جرم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور قصی کی سرداری کا زمانہ بھی اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، یعنی عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی ہے اور اس جگہ کو کھودنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر آنے والے نے نہیں بتایا اور بنا بتائے چلا گیا۔ اس کے بعد ایک بار پھر خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ برہ کو کھودو۔ برہ کے بارے میں بھی پوچھا لیکن اس نے نہیں بتایا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا خواب میں اور کہا کہ مظنونہ کو کھودو، اور عبد المطلب نے خواب میں پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے، وہ پھر بغیر بتائے چلا گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب اپنے بستر پہ سو رہے تھے کہ ایک آنے والا شخص آیا، یعنی وہی شخص خواب میں دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، تو خواب میں جو شخص آیا تھا اس نے بتایا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوہ ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے ہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوہ جو ہے ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں اطراف میں بت موجود تھے، اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ جب پوری نشانیاں مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عین اسی وقت وہاں قریشہ پہنچے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب مت آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے اس کام کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں تو وہ خود ہی رک گئے اور آخر عبد المطلب نے کھدائی شروع کر دی۔ اب جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے کہ یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے یہ۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے، تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، اس کام کا حکم مجھے ہے اور یہ میں اکیلا کروں گا۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا، دونوں فریقین نے۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔
عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا پیاس کی وجہ سے۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا تو عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ابل پڑا، یعنی سواری کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ابل پڑا۔ جب باقی لوگوں نے یہ چشمہ ابلتا دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اترے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے، اور اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے بھی کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد بولے اللہ کی قسم ہے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہمیں زمزم کے بارے میں تم سے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پہ مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں، وہ جو مزاج نے ڈالی تھی کنواں بند کرتے وقت۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ پانسے کے تیروں سے قرہ ڈالیں۔ یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، پانسے ڈالے جاتے تھے، تیر ڈالے جاتے تھے۔ انہوں نے ایسا کرنا، یعنی قریش نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام کے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے نام کے رکھے گئے، اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے رکھے گئے۔ جب پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبے کے نام پر نکلا، اور تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام پہ، اور قریش کے نام پہ جو تیر تھے وہ کسی چیز پر بھی نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ اب عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ تو دوستو، یہاں تک تو تھا کہ یہ جس طرح سے اللہ کے نبی کا سلسلہ نسب تھوڑا بیان کیا گیا، پھر زمزم کے کنویں کے بارے میں بیان کیا گیا، اور قریش نے کس طرح سے بیچ میں آنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو وہاں بھی سرخرو کیا اور ان کی سواری کے نیچے سے پانی نکل آیا۔ اس کو ہم قسط وار کریں گے کیونکہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور کافی بڑی ہے، تو اس کو ہم یہیں چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیرت النبی قدم با قدم، وہ ہیڈنگ ہے 100 اونٹوں کی قربانی۔ اس میں پھر 100 اونٹوں کی قربانی کیوں کی گئی اور کس کے بدلے کی گئی، کیا وہ ایک منت تھی، اس ویڈیو میں ہم سب وہ جانیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو میں ذرا بھی دلچسپی محسوس ہوئی ہے تو ضرور آپ یہ اگلے جو انشاءاللہ پارٹ آئیں گے، اگلی جو قسط آئے گی وہ ضرور سنیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس، میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ سننے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، تو آپ اس کتاب کو ایک بار ضرور پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اگر کوئی بچہ سن رہا ہے تو وہ اپنے بڑوں کو بھی پڑھنے یا سننے کے لیے کہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔